بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ ذرائع کا دعویٰ کہ وہ جو عمران خان سے 9 مئی کے واقعے پر معافی منگوانا چاہتے تھے، وہ خود عمران خان سے معافی مانگنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ انتہائی اہم ترین انکشاف، امریکی انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کی غیر قانونی قید سے رہائی کے واضح اور کھلے مطالبے کے بعد پاکستان میں صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے، اور امریکی نمائندے رچرڈ گرینل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خارجہ امور کے مشیر کے طور پر تعیناتی کے بعد ان کا عمران خان کے حق میں کیا گیا، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا گیا ٹویٹ دوبارہ اس وقت وائرل ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور ان کی تعیناتی واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اہم ترین پیغام سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 20 جنوری سے پہلے رہا کیا جائے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس امریکی پیغام اور مطالبے کے بعد خفیہ ہاتھوں کی جانب سے عمران خان کو بالواسطہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ عمران خان سے ملاقات کر کے عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق ان کی شادی، ان کے نکاح کے حوالے سے جھوٹے کیسز بنانے کے حوالے سے ان سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس تمام تر ماحول میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی ایک اہم ترین رپورٹ نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ دو پہلو اس رپورٹ کے، ایک پہلو عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے، جو کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد عمران خان کو پاکستانی عوام کی جانب سے دیے گئے مینڈیٹ کے بعد حکومت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے نہ کیے جانے، ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد بھی ہر اگلے دن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری اہم ترین رپورٹ جو ہے، وہ اس اہم ترین رپورٹ کا بڑا پہلو یہ ہے کہ سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اور یورپی یونین کی جانب سے اور اقوام متحدہ کی جانب سے جو دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے پہلے آتا رہا، وہ 4 گنا بڑھ جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تعیناتیاں کر رہے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر، 20 جنوری سے پہلے ان کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے واضح طور پر یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مستقبل میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ اہم ترین معاملات کے اوپر ایزی فیل کرنے نہیں جا رہی۔ اور اسی ماحول کے اندر یہ خفیہ رپورٹ سجیسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی عمران خان سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہیے۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان ابتدائی رابطوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ابتدائی سطح پر فی الحال سول نافرمانی کی تحریک کو فوری طور پر شروع نہ کرنے پر راضی ہو گئے ہیں، اور عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق معاملہ عمران خان یا بشرا بی بی کی ذات کا نہیں ہے۔ اس حوالے سے عمران خان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ذاتی سطح پر ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جو بھی کیسز ان کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر درج کیے گئے جو کہ جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن عمران خان 9 مئی کا معاملہ ہو، اس سے پہلے رجیم چینج آپریشن ہو، یا پھر 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ چھیننے کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد پھر 26 نومبر کا معاملہ، اس پر عمران خان ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہر صورت 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کے اوپر عمران خان جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات چاہتے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن اور 8 فروری 2024 میں جو کچھ 8 فروری 2024 کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا گیا، اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے عمران خان تحقیقات چاہتے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ اس ماحول کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور اور علی محمد خان کے بیانات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ فی الحال اب پاکستان تحریک انصاف ان رابطوں کے بعد، ابتدائی سطح پر ان رابطوں کے بعد فی الفور جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک نہیں شروع کرنے جا رہی۔ علی محمد خان نے کنفرمیشن دی کہ سول نافرمانی کی تحریک کو ہم کل سے شروع نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول بھی ہے، سکوت ڈھاکہ کی برسی بھی ہے، اور عمران خان سے
جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آج ملاقات کر رہی ہے، اور اس پر جو عمران خان ہدایات دیں گے اس پر منوان عمل کیا جائے گا۔ اور اگر عمران خان کو یہ لگا کہ سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ سول نافرمانی کی کال مؤخر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے صورتحال واضح ہو رہی ہے۔ ایک تو 16 دسمبر کے حوالے سے عمران خان نے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ معاملہ ہے جناب سکوت ڈھاکہ کا، سانحہ APS کا، اس دن سے ہم اس کو شروع نہیں کرنے جا رہے۔ دوسری جانب ان ابتدائی رابطوں کے بعد بھی یہ پیغامات پہنچائے جا چکے تھے عمران خان تک کے رابطے ہوئے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے، اور عمران خان نے یہی پیغام دیا تھا کہ اگر کوئی سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات ان معاملات کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، خاص طور پہ تعیناتی جو رچرڈ گرینل صاحب کی ہوئی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے امور کے اوپر اور بین الاقوامی امور کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر سفارتی اور بین الاقوامی امور کے اوپر ان کے مشیر ہوں گے، اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آئی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کی رہائی 20 جنوری سے پہلے ہر صورت ہو جائے گی، اس لیے وہ کوئی بہتر ڈیل عمران خان سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بیان تھا جناب علی محمد خان کا۔ اگر ہم یہاں پر ذکر کریں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے بیان کا بھی، تو وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو جناب انہوں نے یہ بات کی کہ سول نافرمانی کا جو معاملہ ہے وہ اب تک واضح نہیں ہے، جب کلیئر ہدایات آئیں گی تو ہم اس کے اوپر دیکھیں گے، اور ہم عمران خان کی ہدایات کے اوپر پوری طرح سے عمل کریں گے، جو کچھ عمران خان اس حوالے سے کہیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران گولی چلانے، حکم دینے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ڈی چوک شہداء اجتماع سے وہ خطاب کر رہے تھے، پشاور میں بڑا اجتماع تھا، لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک کے اندر عوام نے شرکت کی، اسی طرح سے پشاور بھی ہزاروں کی تعداد میں، اور اسی طرح سے پورے خیبر پختونخوا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے عظیم شہداء جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی، انہیں اور ان کے خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان شہیدوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا، اور ہمارے بزدل رہنما سیاستدان قانون کو رونتے ہیں، تمہارا انجام قریب ہے، تم جلد اپنے انجام کو پہنچو گے۔ انہوں نے کہا کہ گولی چلانے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت انہیں سکون نہیں لینے دیں گے۔ ان سے ایک ہی سوال کیا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی؟ عبرت کا نشان تمہیں رب تعالیٰ کی ذات بنائے گی، اور یہ بچے قوم کے بچے ہیں، تمہیں اس پر چین نہیں آئے گا۔ تمہاری ڈیوٹی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے، اور تم نے جو کام کیا ہے اس پر تمہیں ہر صورت جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگلی دفعہ ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے، اور عمران خان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے پرامن کا لفظ آپ چھوڑ دیں، ہم پرامن نکلتے ہیں تو پھر یہ نہتوں پر گولی چلاتے ہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے ہمیں انہیں روکنا پڑے گا، اور اگلی دفعہ ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے۔ اور کیونکہ 5 دسمبر کو یہ اعلان کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ 26 نومبر کے احتجاج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجتماعات کیے جائیں پورے پاکستان کے اندر، اور اس سلسلے میں جناب یہ جو ہے وہ اجتماع کیا گیا پورے پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو شہداء کا معاملہ ہے، اور ایک بات اکثر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی ہے کہ جناب 9 مئی کو جو سویلین شہداء پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے قربانیاں دیں، جن پر ظلم و جبر ظلم و ستم کیے گئے، ان کا کسی جگہ پہ میڈیا کے اوپر کوئی ذکر نہیں آتا۔ اسی طرح سے 26 نومبر کے شہداء کا کوئی ذکر نہیں آتا، اور آج 16 دسمبر کو خاص طور پر اس بات کرنے کا ایک اہم ترین مقصد بھی ہے۔ 15 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ یوم شہداء بنایا، اور آج پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے جناب 16 دسمبر 2014 کے سانحہ APS پشاور کے شہداء کے حوالے سے۔ اہم ترین معاملہ یہ بھی ہے کہ 16 دسمبر 1971 سانحہ مشرقی پاکستان بھی تھا، اس کو بھی 53 برس ہو گئے، لیکن حیران کن طور پر سانحہ APS پشاور جو کہ 2014 میں ہوا، اس سانحے کے بعد سے سانحہ سکوت مشرقی پاکستان جو ہے، سانحہ مشرقی پاکستان پر اس طرح سے پاکستانی میڈیا کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور سوالات بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ بہت بڑا سانحہ تھا، وہ ایک جو ہے پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، بازو پاکستان کا مشرقی بازو ٹوٹ گیا۔ دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیا ماحول تھے، کیا حالات تھے۔ اور اب بھی چند دن پہلے بھی اس قسم کی کچھ ویڈیو رپورٹ سامنے آئیں، کچھ
جو ہے وہ ماضی کے وہ صحافی جو کہ عمران خان کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، حامد میر صاحبان جیسے، وہ خود اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر یہ بات کہہ رہے تھے کہ 1971 کا جو سانحہ تھا وہ اس کے لیے تو 1962 کے اندر ہی ایوب خان صاحب نے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھارت کی سازش نہیں تھی، یہ حامد میر صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر انکشاف کیا کہ یہ تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ایوب خان، ان کا پاکستان توڑنے کا جو تھا وہ منصوبہ تھا۔ انہوں نے ولی خان کو بھی کہا تھا کہ جناب اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ان سے جان چھڑانا ہوگی، اور اس وقت پھر ان کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا۔ پھر جب الیکشن ہوئے، پہلے ایوب خان صاحب یہی کرتے رہے، اس کے بعد پھر یحییٰ خان صاحب نے بھی یہی کیا، اور اس کے بعد یہ منصوبہ جس کے متعلق حامد میر نے دعویٰ کیا کہ 1962 میں جنرل ایوب نے بنایا، پھر انہوں نے جو ہے وہ نواب شیر علی خان پٹودی کی کتاب کا بھی ذکر کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب کس طرح سے اس وقت ماحول چل رہا تھا، کیا صورتحال تھی۔ اور بی بی سی نے بھی آج اس کے اوپر ایک سٹوری کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 1971 کی جنگ کے دوران یحییٰ خان کی نور جہاں سے فون پر گانے کی فرمائش، یعنی اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف کیا کر رہے تھے اور پاکستان ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت بھی لوگ کچھ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا تھا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور عمران خان بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ اس طرف کو نہ لے کر جائیں پاکستان کو۔ عمران خان تو اسی لیے پرامن رہنے کی بات بھی کرتے ہیں، جس طرف یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ عمران خان اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی شیئر کر چکے، وہ یہ بتا بھی چکے، وہ یحییٰ خان پارٹ 2 کا بھی بار بار ذکر کرتے ہیں، اسی جانب وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جناب مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان جو ہیں، ان کا پاکستان تحریک انصاف کا جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ نہیں مانا جا رہا۔ تو اس موقع کے اوپر کہ جب آج 16 دسمبر 2024 ہے، ہمیں اس پہلو کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، خدا نخواستہ معاملات پھر کہیں اسی طرف نہ چلے جائیں، میرے منہ میں خاک۔ انہی چیزوں سے بچنے کے لیے بارہا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، چاہے 9 مئی ہو، چاہے 26 نومبر ہو، چاہے رجیم چینج آپریشن ہو، یا پھر 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو۔ دوسری جانب جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے پہلے یہ اعلان ہوا، پھر اس کے بعد پنڈی اور اس کے بعد اسلام آباد بھی، لاہور اور پنڈی کے بعد اسلام آباد میں بھی آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ تمام نجی اور سرکاری اسکول اور کالج 16 دسمبر کو جو ہے وہ آج بند رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جناب کہ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ پورے پنجاب کے اندر، جی ہاں، ایک ٹی وی چینل نے تو یہ خبر دی، اس کے بعد پھر جناب اس قسم کی خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ جناب ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جناب سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر کل آج یعنی پنجاب بھر میں اسکول جو ہے وہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کی خبر آئی، اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جناب صوبہ پنجاب اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کل اسکول بند رہیں گے، یعنی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے اندر عجیب و غریب نوٹیفیکیشن تھا، اور اب محکمہ اسکول کی جانب سے جو ایجوکیشن، یعنی کہ جو ڈی سیز نے نوٹیفیکیشن جاری کی اس کے اندر وجوہات نہیں بتائیں، لیکن اب محکمہ اسکول جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ محکمہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے بند رہیں گے۔ پیپرز بھی جو ہے وہ بھی کینسل کر دیے ہیں جو امتحانات ہونے جا رہے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن آیا کہ جناب جو ہے وہ لاہور میں، پھر راولپنڈی میں، پھر اسلام آباد کے اندر بھی، لیکن حیران کن معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ جناب پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر حسن وقار چیمہ پنڈی سے، اس کے بعد پھر لاہور سے سید موسیٰ رضا، پھر اسلام آباد سے عرفان میمن صاحب، تمام ڈی سیز نے یہ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیے، لیکن اسلام آباد اور لاہور میں تعلیمی ادارے بند کیے جانے کی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔ لیکن ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان سے جب گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملے کی یہ 10ویں برسی ہے، اس لیے اسکول بند کیے جا رہے ہیں۔ اب کہیں سیکیورٹی کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، کہیں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے، لیکن سندھ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ فیصلے سامنے آئے کہ چھٹی نہیں ہوگی جناب، وہاں پر اسکول کھلیں گے، اور 16 دسمبر 2014 سانحہ اے پی ایس پشاور کے جو شہداء ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے حق میں دعائیہ تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی جائیں گی، انہیں یاد کیا جائے گا، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ یعنی یہ ایک زیادہ بہتر اس فیصلے کو جو ہے وہ مختلف حلقوں کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ جناب جس طرح سے خیبر پختونخوا اور سندھ کرنے جا رہے ہیں کہ دعائیہ تقریبات منعقد کریں، یہ جو چھٹی ہوگی اچانک، پہلے سے انونس بھی نہیں تھی،
15 تاریخ کو رات گئے، جس قسم سے یہ چھٹی اناؤنس ہوئی اس سے تھوڑی سی کنفیوژن بھی پھیلی، کیونکہ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف پھر کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، یا اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کے خلاف ایک احتجاج پلان کروایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت مقصد جو ہے وہ یہی ہے آپ کے گوش گزار کرنا، آپ کے سامنے رکھنا کہ موجودہ جو صورتحال ہے 16 دسمبر 2024 کو، خاص طور پر اگر اس کو 16 دسمبر 2014 کے حوالے سے دیکھا جائے یا 16 دسمبر 1971 کے حوالے سے دیکھا جائے، تو یہ بڑا ضروری بنتا ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جو ہے اس کا راستہ نہ روکا جائے۔ یہی کہا جا رہا ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر قید عمران خان جو ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور اسی حوالے سے بالواسطہ پیغامات مافیوں تلافیوں کے جو ہے وہ کچھ حلقوں کی جانب سے عمران خان کو بھجوائے جانے کی اطلاعات بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔